جب مسلمان اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسا لے، رب سے پیار سچا کرے، جس طرح ہمارا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے، اگر اس کا بندہ بھی اسی طرح رب سے محبت کرنے والا بن جائے تو پھر یہ مسلمان کبھی بھی رب کی عبادت سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ رب کی محبت اگر دل میں سچی ہو تو چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کا دل یہ چاہے گا کہ بس میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکوں۔ جب وہ اذان سنے گا تو اس کی تڑپ وہ ایسے مچلے گا جیسے مچھلی کو پانی سے نکالے تو تڑپتی ہے۔ مومن کی مثال یہ ہے کہ مومن جب مسجد سے جائے تو ویسے تڑپے جیسے مچھلی پانی سے نکل کر تڑپ رہی ہے۔ اب جب تک مچھلی کو دوبارہ پانی میں نہیں ڈالو گے اسے قرار نہیں آئے گا، وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی مگر اسے زندگی دوبارہ پانی میں ہی ملے گی۔ فرمایا بالکل اسی طرح جب مسلمان مسجد سے نکلے تو مچھلی کی طرح تڑپے کہ کب میرے رب کا بلاوا آئے اور میں دوبارہ مسجد جاؤں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ہماری کیفیت کب بنے گی؟ جب ہم رب سے سچی محبت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ سے سچی محبت کیا ہوتی ہے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب چاہتے تھے اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ تھے، کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے کلام کرتے تھے۔ حسب معمول ایک دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک عورت آپ کو ملی۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کر آئیے گا کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، کیونکہ جب سے میں نے شادی کی ہے کافی عرصہ گزر گیا ہے تو تڑپ یہ ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، کیونکہ اولاد نہیں ہو رہی تو لوگ مجھے سہیلیاں تانے دیتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، طرح طرح کی باتیں کستی ہیں، جس کی وجہ سے میرا دل بہت ٹوٹتا ہے، میں رو رو کے چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہوں، لیکن تمنا یہ ہے کہ اللہ صرف ایک بیٹا دے دے تاکہ وہ میری زندگی کا سہارا بنے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ میرا سہارا بنے، میری دیکھ بھال کرے، میں اپنے بچے کی خدمت کروں اور یوں وہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک، آنکھوں کا نور بن جائے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلیں ٹھیک ہے۔ عورت وہیں پر رک گئی، آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، راز و نیاز کی باتیں کی، یا واپس آنے لگے تو اس عورت کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا اللہ سے پوچھ کر آنا کہ مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میری فلاں امتی نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ کیا مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے موسیٰ، اسے جا کر کہو اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، عورت وہ ماں بڑی بے قراری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب آپ اس کے قریب سے گزرنے لگے تو پوچھا، کیا میرا پیغام رب تک پہنچایا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کیا کیا جواب ملا؟ ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا ہے تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ رب کی رضا پر راضی رہو۔ اللہ اولاد دے تب بھی راضی، نہ دے تب بھی راضی، بیٹیاں دے تب بھی راضی، بیٹے دے تب بھی راضی۔ یہی طریقہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا۔ بعض انبیاء کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے، بعض انبیاء کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں دی، بعض انبیاء کو اللہ نے اولاد دی ہی نہیں، اور بعض انبیاء کو اللہ نے بیٹے بیٹیاں دونوں دی۔ اور اب سوچیں جب رب انبیاء کو جو انسانوں میں سب سے افضل والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، جب یہی طریقہ انبیاء کے اندر بھی موجود ہے تو پھر ان نبیوں کا امتی یہ کیسے اس کی بے ادبی اور توہین کر سکتا ہے؟
کیسے وہ ناشکری کر سکتا ہے کہ بیٹیاں دے تب بھی ناشکری کرتا ہے، بیٹے دے تب بھی ناشکری کرتا ہے، نہ دے تب بھی ناشکری کرتا ہے، دونوں دے تب بھی ناشکری کرتا ہے؟ یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے اللہ جو دے بس رب کی رضا پر راضی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا منشا یہ ہے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لہذا اس کی تقدیر پر راضی رہو اور صبر کرو۔ اب یہ عورت غم زدہ ہو کر مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، چند سال گزرے، وہی عورت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس کی گود میں ایک چاند سا حسین و جمیل خوبصورت بیٹا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا اور عورت کو دیکھا تو وہ یاد تھی کہ چند سال پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیں مجھے اولاد ہوگی یا نہیں۔ جیسے آپ نے اس کی گود میں بچہ دیکھا نا تو فوراً پوچھا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عورت نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کو بات یاد آ گئی کہ ہم نے تو کہا تھا اولاد نہیں ہے نصیب میں، تو اس کو بچہ کہاں سے ہو گیا؟ فوراً بولی آپ نے کہا تھا اللہ کا یہ پیغام ہے مجھے اولاد نہیں ہوگی، مگر میرے رب نے مجھے اولاد دی، یہ چاند سا بیٹا دیا۔ میں آپ کے پاس اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس پر شفقت کا ہاتھ بھی پھیریں اور اسے اپنی دعاؤں سے بھی نوازیں، تاکہ جو میری تمنا ہے، خواہش ہے، جو میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں وہ اللہ مجھے دکھا دے، اس کو میری آنکھوں کا نور، دل کی دھڑکن بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعا دی اور جلدی جلدی کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اچھا یہ نبی جلالی بھی تھے نا، یعنی کسی بات پہ اگر اٹک جاتے نا تو پھر منوا کے چھوڑتے تھے۔ جیسے بیٹے کو کوئی چیز لینی ہو تو باپ کے سامنے ضد کرتا ہے نہیں یہ مجھے لے کر ہی دو، اب باپ کے پاس پیسے نہ بھی ہو تب بھی وہ اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ باپ لے دیتا ہے۔ لیکن نبی رب کو مجبور نہیں کر سکتا، اللہ خالق و مالک ہے، لیکن یہ محب محبوب کی ایک راز و نیاز کی بات ہے، ایک انداز ہے، ایک محبت ہے۔ فوراً کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے اور پہلا سوال ہی یہی کیا، اے اللہ تو نے ارشاد فرمایا تھا اس عورت کے یہاں بچہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تقدیر میں نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں، اور میں نے یہی پیغام جا کر اس عورت کو سنایا، لیکن آج وہ 2 سال کے بعد بچہ لے کر آئی اور وہ کہتی ہے کہ میرا ہی بیٹا ہے، میرے ہی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو فرما رہا ہے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور دوسری طرف اسے تو نے ہی اولاد عطا کی ہے، اس کی خالی جھولی کو تو نے ہی بھرا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ ہاں اسی کا ہی بیٹا ہے، پہلے اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، اب میں نے ہی اسے یہ چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ عرض کیا اے اللہ اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، یہ آخر تقدیر بدلی کیسے؟ تو نے جو پہلے فرمایا تھا وہ بھی حق اور سچ تھا، اور اب تو نے ہی اسے بیٹا دیا ہے یہ بھی سچ ہے، تو آخر اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، بدلی کیسے تقدیر؟ کون سی عورت نے ایسا عمل کیا ہے کہ جس پر تو نے اتنی بڑی کرم نوازی فرمائی کہ اسے نہ ہونے کے باوجود بھی اولاد کی نعمت سے نوازا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ اگر اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو پہلے ایک کام کرو، واپس گھر جائیے، ایک برتن لیں، ایک چھری لیں اور اپنی امت کے پاس جائیں، ان سے جا کر کہیں کہ اللہ کے نام پر مجھے اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دو، یہ کام کر لو، اسی میں تمہارا جواب مل جائے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اترے، فوراً گھر گئے، ایک برتن لی، پلیٹ لی، چھری لی اور اپنی قوم میں امت میں تشریف لے۔ اب جس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں سلام دعا کی، ہاں اللہ کے نام پر دو گے؟ کہا سب کچھ دوں گا۔ کہا سب کچھ نہیں چاہیے، تمہارے گوشت کا ٹکڑا چاہیے۔ اس نے کہا سب کچھ دے سکتا ہوں مگر گوشت کا ٹکڑا نہیں دے سکتا، اپنی جان کیسے دوں گا؟ زندہ بندہ اپنا گوشت کاٹ کے کیسے دے گا؟ دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس، المختصر شام ہو گئی مگر کسی نے بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں دیا۔ جس کے پاس گئے
رب کے نام پر مانگا. کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. ہر ایک نے یہ کہا مال مانگو گے دوں گا، جانور مانگو گے دوں گا، زمین مانگو گے دوں گا، دنیا کی جو نعمت میرے پاس ہے رب کے نام پہ مانگو گے ہم پیش کریں گے. مگر آپ کہہ رہے ہیں انسانی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے دو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام واپس خالی برتن لے کر کوہ طور کی طرف چل پڑے، یہ سوچ کر کہ میری امت میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رب کے نام پر گوشت کا ٹکڑا دے. آپ کا گزر ایک فقیر سے ہوا. جب کوہ طور پر پہنچنے لگے تو راستے میں ایک فقیر ملا جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، داڑھی اور سر کے بالوں پر مٹی تھی، غبار آلود تھے، گدڑی پہنی ہوئی تھی اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے قریب سے جب گزرے تو دل میں خیال آیا کہ سب نے نہیں دیا، چلو اس سے مانگ کے دیکھتا ہوں، یہ آخری ہے، ہو سکتا ہے یہ دے دے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کیا رب کے نام پر کچھ دو گے؟ فقیر مانگتا ہے ہاں، لیکن یہاں فقیر سے مانگا جا رہا ہے. اور کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا نبی. کیا اللہ کے نام پہ کچھ دو گے؟ جب رب کا نام سنا نا تو وہ تڑپ گیا. رب کی محبت کیا ہوتی ہے اس فقیر سے سمجھیں. میں اور آپ بھی اللہ سے محبت کر رہے ہیں، مگر ہماری محبت رمضان تک تھی. رمضان آیا نمازیں تھی، رمضان گیا نمازیں گئی، یہ ہماری محبت کا حال ہے. مگر یہ رب کس سے کیسی محبت کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم حضور کے امتی ہیں. سابقہ انبیاء کے امتیوں نے بھی اللہ سے محبت کی. سابقہ انبیاء کے امتی بھی اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے آقا کا امتی جو رب سے محبت کرتا ہے یا اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے وہ بے مثال ہے. اس کی محبت سابقہ امتیوں کی محبت سے افضل والا ہے. مگر ہم غور کریں ہماری محبت کہاں کھڑی ہوئی ہے. جب رمضان میں نماز اللہ کے لیے تھی تو رمضان کے بعد بھی نماز اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ جب رمضان میں تلاوت قرآن ہم رب کے لیے کر رہے تھے تو رمضان کے بعد تلاوت قرآن اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کہ خالی محبت رمضان میں ہے، رمضان کے بعد ختم. تو آپ نے فرمایا کہ رب کے نام پہ دو گے، وہ مچل گیا. پہلے ایسا لگتا تھا جیسے بے ہوش بیٹھا ہو، لیکن جب اللہ کا نام سنا فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنا ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا. کیوں؟ سامنے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے. کہا اللہ کے نام پر مانگیے. کیا مانگتے ہیں؟ رب کے نام پر مجھ سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ قریب تھا موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے اپنی جان دے. اس نے کہا میں پہلے بتا دوں میرے پاس ہے کیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ چیز مانگے جو میں دے ہی نہ سکوں. میرے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، زمینیں نہیں ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، مال پیسہ دنیاوی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر میرے پاس اس وقت ہے جس کا میں مالک ہوں وہ میری جان ہے. اور یہی چاہیے تھی موسیٰ علیہ السلام. آپ نے فقیر نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا. کہا میرے پاس صرف جان ہے، اگر آپ جان مانگیں گے تو یہی جان میں اپنے رب کے نام پر ابھی قربان کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، بہت حیران ہوئے اپنے اس امتی پر. فرمایا میں تو مانگنے والا یہی تھا، تو نے میرے مانگنے سے پہلے ہی مجھے دے دی. چلو میں جان نہیں لے رہا، مگر ایسا کرو تم رب کے نام پر اپنے جسم کے گوشت کا ٹکڑا دو. فقیر نے کہا لائیے. فوراً چھری لی، برتن کو اپنے سامنے رکھا، بیٹھا. اب اس نے پہلے یہاں سے حصہ کاٹا، کاٹ کر پلیٹ میں رکھا. یہ میں بول رہا ہوں آسان ہے، آپ سن رہے ہیں بڑا آسان ہے، کر کے دیکھیں تو پتہ چلے کیا ہوتا ہے. مگر زبان سے اف تک نہیں کیا، درد اوں آ نہیں کی، بلکہ اس پر بھی رب کا شکر ادا کر رہا ہے. یا اللہ شکر ہے تو نے مجھ سے میری جان کا ٹکڑا مانگا. یہاں سے ٹکڑا کاٹ کے پلیٹ میں رکھا. پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہ آئے، پھر یہاں سے کاٹا. ہو سکتا ہے یہ بھی پسند نہ آئے، پھر یہاں سے کاٹا. ہو سکتا ہے یہ پسند نہ آئے، پھر اپنی رانیں کاٹی.
اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر پلیٹ کو بھر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں نے ایک ٹکڑا مانگا تھا تو نے اتنے ٹکڑے کیوں دیے؟ کہا یہ سوچ کر ہو سکتا ہے اللہ کو یہ پسند آ جائے، ہو سکتا ہے یہ مانگا، ہو سکتا ہے یہ مانگا، ہو سکتا ہے یہ، ان میں سے کوئی تو پسند آئے گا۔ مختلف جسم کے ٹکڑے کاٹ کر برتن کو بھر کر موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا، جائیے رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ برتن لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ رب کریم نے ارشاد فرما پیارے کلیم اللہ کہ تمہارے سوال کا جواب ملا؟ عرض کیا اے اللہ لیکن میں راز نہیں سمجھا، کچھ سمجھا ہوں لیکن پوری بات کھل کر سامنے نہیں آئے، راز کو ظاہر فرما۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ جن لوگوں کے پاس آپ برتن لے کر گئے وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فقیر جس نے اپنے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دیے، جسم کے حصے کاٹے، یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ خود بتائیں ان میں محبت میں کامل کون ہے؟ وہ لوگ اپنے مال، مویشی، جائیداد، زمینیں سب کچھ میرے نام پر دینے کے لیے تیار تھے، مگر انہوں نے اپنی جان کو میرے نام پر نہیں دیا، قربان نہیں کیا۔ گوشت کا ٹکڑا کاٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ ان کی بھی محبت اپنی جگہ ہے، مگر یہ میرا وہ بندہ ہے جو مجھ سے حقیقی معنوں میں سچی محبت کرتا ہے، جس نے حقیقی معنوں میں مجھے رب پہچانا ہے۔ رب کہا بھی ہے، مانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، صرف جان تھی تو یہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے اور اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ کر تمہیں پیش کیا ہے۔ ارشاد فرما پیارے کلیم اللہ اب راز یہ تھا کہ جب آپ نے اس عورت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ اے اللہ اس کو اولاد کی نعمت عطا کر، تو میں نے کہا اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو یہ حق تھا، تقدیر میں اولاد نہیں تھی۔ مگر یہی عورت جب آپ نے جا کر اس عورت کو پیغام پہنچایا، وہ مایوس ہو کر چلی، تو اس عورت کا گزر اسی فقیر سے ہوا ہے۔ تو فقیر نے جب اس عورت کو مایوس دیکھا تو پوچھا اماں پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عورت نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، وہاں سے جواب ملا تیرے نصیب میں اولاد نہیں، اس لیے مایوس ہو کر جا رہی ہوں۔ فقیر نے کہا اچھا کیا چاہیے؟ کہا بس اولاد مل جائے۔ فقیر کی زبان سے نکلا جا اللہ تجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کرے گا، بس اتنا کہا۔ وہ عورت وہاں سے خوشی خوشی چلی گئی۔ اب اس کی مایوسی ختم ہو گئی، اس کو ڈھارس بن گئی کہ ایک فقیر نے مجھے دعا دی ہے، جاؤ اللہ تجھے چاند سا بیٹا عطا کرے گا۔ جب عورت وہاں سے چلی گئی تو اس فقیر نے مجھے آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کیا اے اللہ بس میرا کام تھا زبان سے کہنا، اب اس کو پورا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ میں بھی جانتا ہوں تو رب ہے، تیرا ہر فرمان حق ہے، تیرا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر تو خالق و مالک ہے، تو سب کچھ تیرے دست قدرت میں، تو جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو نے ہی فرمایا اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، یہ بھی حق ہے، مگر تو اس بات پر قادر ہے کہ تقدیر میں اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی اگر تو رب چاہے تو اسے ایک نہیں ہزاروں بیٹے عطا کر سکتا ہے، مگر میری خاطر اسے ایک بیٹا عطا کر دے تاکہ وہ جو مایوسی ختم کر کے خوشی خوشی لوٹی ہے وہ خوش ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ یہ بندہ فقیر جس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر دیے یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، یہ محبت میں کامل ہے، یہ اپنا سب کچھ میرے نام پہ دینے کے لیے تیار ہے۔ جو بندہ اپنی جان کو بھی مجھ سے زیادہ عزیز نہ سمجھے، جان کو بھی میرے نام پہ قربان کر دے، کیا میں اس کے کہنے پر ایک بیٹا بھی عطا نہیں کر سکتا؟ فرمایا پیارے کریم اللہ اگرچہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں تھی مگر اس فقیر جو ہماری محبت میں کامل تھا اس کی زبان سے نکل گیا جا تجھے اللہ ایک چاند سا بیٹا عطا کرے گا۔ ہم نے اس کی شکستہ دلی کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، ہم نے اس کی کامل محبت اور اس مرد قلندر کی وجہ سے اس عورت کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا، اگرچہ تقدیر میں نہیں تھا مگر ہم نے پھر بھی اسے عطا کر دیا۔ اس سے پتہ چلا اگر مسلمان رب سے سچی محبت کرنے والا بن جائے تو اللہ اسے وہ کچھ عطا کر سکتا ہے جو تقدیر میں بھی نہ لکھا،
اب جو مسلمان نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تراویح بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے، ساری زندگی رب کی عبادت میں گزارے، اب سوچیں اللہ کریم اس سے کتنے اعلیٰ انعامات سے مالا مال فرمائے گا۔ رب کی